اینڈ ویلکم بیک. ہم نے بات کی ہے کہ کتنا اہمیت کا دورہ رہا ہے, لیکن ریجنل پیس کے لیے پاکستان کو یقیناً موقع ملا ہے کہ نہ صرف پاکستان کے لیے بہتری ہو بلکہ اگر پورے ریجن میں امن آتا ہے. اور جو بات پرائم منسٹر عمران خان ابھی تک کر چکے ہیں اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بار بار اس بات پہ اہمیت دے رہے ہیں. ان سے یہ سوال بھی ہوا کہ اگر انڈیا رول بیک کرتا ہے اپنا نیوکلیئر پروگرام کیا آپ کریں گے؟ انہوں نے کہا ریجنل پیس کے لیے ایوری تھنگ از آن بورڈ. ان سے یہ سوال کیا گیا افغانستان کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے. ایک امیج یہ جا رہا ہے جو پاکستان کے حوالے سے کہ اٹس اے ریسپانسبل اسٹیٹ, اٹس اے پیس لونگ اسٹیٹ. اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان اس امیج کو سیل کرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں. امریکہ کو پاکستان کی اہمیت کا احساس ایک بار پھر ہو رہا ہے. اگین امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز, جس کو کہا جاتا ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ بتاتا ہے یہ اخبار, وہ کہہ رہے ہیں امریکی صدر ٹرمپ امن مذاکرات کے لیے پاکستان کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. امریکی انتظامیہ کو یقین ہے کہ پاکستان کا دباؤ طالبان کو جنگ بندی کے لیے مجبور کر سکتا ہے. ہمایوں اختر صاحب, it's a good time, it's a really good time for Prime Minister Imran Khan to be there, to be in this position. آپ لوگوں کو کتنی مدد ملے گی اس اہمیت سے؟ اور جیسا کہ ابھی یہ بات ڈسکس ہوئی کہ موقع تو پہلے بھی بڑے لیڈرز کے لیے آیا ہے کہ اپرچونٹی بنی ہے, بٹ آپ اس اپرچونٹی کو کیسے اویل کریں گے؟ دیکھیے, ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہمارے باقی ممالک سے بھی تعلقات بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. چائنا کے ساتھ بالخصوص, رشیا جو ہے اس سے ہمارے تعلقات میں بڑی امپروومنٹ ہے. لیکن پاکستان کی یہ بالکل خواہش نہیں ہے کہ وہ امریکہ سے اپنے تعلقات خراب رکھے. اور بیچ میں جو کشیدگی رہی ہے, اور آج پرائم منسٹر عمران نے اس کا ذکر بھی کیا ہے USIP میں, یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں, جو آپ تھنک ٹینک کا ذکر کر رہی ہیں, کہ اتنی قربانی کے باوجود اور اتنی جدوجہد کے باوجود پاکستان کو بلیو نہیں کیا جاتا تھا. اور یہ بہت ہی آئرونک بات تھی. اور پاکستان کی جو افیکٹونس تھی ملک کے اندر تو اس کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا. ہمیں اب چاہیے کہ ہم امریکہ سے کریڈیبلٹی کی بیسس پہ جو کر سکیں ان کو بتا دیں, اور بیٹھ کے ان سے انٹرسٹ کو کنورج جدھر ہو سکتے ہیں وہ چیز واضح ہو جائے, اور اس پہ پھر ہم سٹک کریں, اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کریں. جس طرح دو انسانوں میں کریڈیبلٹی بنتی ہے, اسی طرح سٹیٹس کے درمیان بھی کریڈیبلٹی بنتی ہے. اور میری نظر میں وہ کریڈیبلٹی بڑی افیکٹڈ تھی, جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا. اس کو اسٹیبلش کریں اور ان تعلقات کو صرف افغانستان تک محدود نہ رکھیں. ٹرانزیکشنل کے افغانستان میں انخلا ہو گیا تو اس کے بعد امریکی پاکستانی جو تعلقات تھے, جس طرح جنیوا معاہدے کے بعد ہوا تھا کہ افغانستان کی وجہ سے پوری دنیا میں تبدیلی آ گئی, لیکن ساری دنیا پاکستان کو چھوڑ کے یہ گئی وہ گئی. ہم اپنے تعلقات جو ہے وہ ٹرانزیکشنل نیچر کے نہ رکھیں, بلکہ دور رست بنیادوں پہ ہم اپنے تعلقات بنائیں, جس میں خطے میں امن و امان اور پاکستان کا جو تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات ہیں. اس وقت امریکہ ابھی بھی ہمارا سب سے بڑا تجارتی ساتھی ہے بطور ملک. سرمایہ کاری اور تجارت کے تعلقات ہم بہتر کریں. ایک دنیا کا اہم ملک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم امریکہ کی ہر بات مان لیں, لیکن ہر بات ماننا اور تعلقات اچھے رکھنا اور دونوں ملکوں کے جو مفاد میں چیزیں اس بنیاد پہ آگے بڑھانا, یہ ہمارے لیے ضروری ہے امریکہ کے ساتھ اس وقت. رائٹ. اینڈ کچھ باتیں جو اور ہوئی اس میٹنگ میں, آئی ایم کمنگ ٹو یو سیکو فاروق صاحب. مسٹر ٹرمپ سیڈ دیٹ پاکستان واز ہیلپنگ the US to extricate its troops from Afghanistan through political negotiations. So یہ اکنالجمنٹ ہو گئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جیت سکتے ہیں افغانستان کی وار 10 دن میں, جس کے اوپر کرٹیسزم ہوا, افغانستان نے بھی سوال پوچھ لیا. لیکن اس کو اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں تو انہوں نے اگین یہ, اب ظاہر ہے یہ تو نہیں کہے گا امریکہ کہ ہم ہار گئے بس ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, وہ ان کو ایک فیس سیونگ بھی چاہیے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم
ابھی بھی لڑ سکتے ہیں, اپنے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں ہم آگے جانا چاہتے ہیں, لیکن یہ لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سو اسی اسٹیٹمنٹ کو جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دی ہے, پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ نے, اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فائنلی دا ہیومن اینگل آف دا اسٹوری آف پیپل آف افغانستان وہ لوگوں کے سامنے لائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ملینز آف لوگوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں, یہی بات بار بار پرائم منسٹر نے اس کا ذکر کیا. اور پھر پرائم منسٹر نے ہمارے یہ کہا کہ there is no military solution to افغانستان, اور وہ مورلی یقیناً اس بات پہ بڑے ہائی گراؤنڈ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ اس وقت سے وہ بات کر رہے ہیں جب آئی تھنک شاید وہ اکیلے ہی یہ بات کر رہے تھے. سو صدیق الفاروق صاحب, یس آن مورل ہائی گراؤنڈ ایز ویل, پاکستان کے لیے یہ ایک اچھی بات ہوگی کہ ہم اپنے نیبر میں بھی پیس لے آئیں اور اس خطے میں بھی پیس لانے میں مدد کر سکیں. اگر تو ہم اسے دیکھیں ثواب کا کام, تو پھر تو ثواب کا کام تو ہے, ٹھیک, لیکن قومیں جو ہیں ان کے درمیان تعلقات, ثواب اپنی جگہ, مفادات اپنی جگہ. ٹھیک ہے. یہ جو ہمایوں اختر صاحب نے آپ کو یاد دلایا ہے کہ جنیوا معاہدے کے بعد سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے, اب ہم سارا کچھ فیسیلیٹیٹ کر دیں جو ہمارے ہے, اس کے بعد پھر کوئی چھوڑ کے چلا جائے تو ہم پکڑیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے. میں ایک جو بات ابھی آپ نے سوال اٹھایا کہ عمران خان سے سوال ہوا کہ اگر انڈیا نیوکلیئر پروگرام رول بیک کرے تو آپ تو انہوں نے کہا ایوری تھنگ از آن بورڈ. پروگرام از انڈیا سینٹرک. میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر انڈیا رول بیک کر بھی دے, پاکستان نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ پاکستان اور انڈیا جغرافیکلی اور ادروائز 1:6 ہے. اس لیے ہمارے پاس جب تک نیوکلیئر ڈیٹرنس نہیں تھا, ہم 2 ٹکڑے بھی ہوئے, ہم سے سیاچن بھی چلا گیا, ہم یہ بات کسی قیمت پر کمپرومائز نہیں کر سکتے, کیونکہ انڈیا ہم سے 6 گنا زیادہ بڑا اور طاقتور ہے. آئی تھنک انہوں نے صحیح جواب دیا, کیونکہ وہ تو بڑی ہیڈ لائن بن جاتی ہے اگر ہم کہتے ہیں نہیں ہم رول بیک نہیں کریں گے. ایوری تھنگ از آن بورڈ کا مطلب, آپ انگریزی آپ کی بھی اچھی ہے, میں بھی جانتا ہوں, اس لیے آپ چھوڑ دیں اس بات کو. میں یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں, کچھ بھی ہو کلیئرلی اس میں یہ کہہ دینا چاہیے تھا اگر کہ ہم چھوٹے ہیں, بس اتنی بات. اب میں آ رہا ہوں اس بات پر جو ہمایوں اختر صاحب نے بھی اور اپنا شہزاد چودھری صاحب نے بھی, بالخصوص شہزاد, امریکہ کو پاکستان کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی ہے. یہ شہزاد چودھری صاحب کے الفاظ, یہ نیو یارک ٹائمز کی بھی اور نیو یارک ٹائمز کی بھی. تو یہ جو بات ہے کہ انہیں اگر ہماری شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی ہے, کاش جب USSR آیا اور انہیں بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی ہماری, ہم کشمیر کا مسئلہ حل کروا لیتے. لیکن ہوا کیا, ہم سے سیاچن بھی چلا گیا 84 میں. بات ہو گئی کشمیر. ایک منٹ نہیں, کچھ نہ ہوا. ہم نے ساری دنیا اپنی جانیں قربان کر دیں, اور این 84 میں ہم سے انڈیا نے سیاچن چھین لیا اور ساری دنیا نے ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا. میں یہ کہہ رہا ہوں, تو اب اپنے وفات کو دیکھنا ہوگا, یہ ثواب کا کام نہیں ہے خالی, اور پھر اس بات کو انشور کرنا ہوگا تاریخی حقائق کہ ہمیں چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تھے, اچھا کہ اب ہمیں کوئی نہیں چھوڑ کے چلا جائے. اور یہ ہوتا رہا کہ کشمیر کو ہم نے پیچھے کیے رکھا, لیکن کل تو جو ہوا ہے اس میں امریکن اینالسٹ, امریکن کانگریس مین کہہ رہے ہیں کہ جسٹ بائی شیئر چانس, یا شاید ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جان کے یہ بات کہی, پاکستان اور اسلام آباد got more than they probably even hoped for. یہ امریکن تھنک ٹینک, امریکن رائٹرز کہہ رہے ہیں. لیٹس سی کہ کیا ہوا تھا. نتیجہ دیکھتے ہیں. I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir, because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. And 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved, and if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be, I mean, it's impossible to believe two incredible countries that are very, very smart, with very smart leadership, can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. شہزاد چودھری صاحب, اکثر اینالسٹ کا خیال یہ کہ چاہے انڈیا جتنی مرضی شور مچائے, جتنا مرضی وہ تعویلیں دے, لیکن ایک موقع ایسا بن گیا جہاں پر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان از ولنگ ٹو ٹاک, اینڈ انڈیا ہمیشہ کی طرح کہہ رہا ہے کہ نہیں, ایسے بات ہی نہیں کرنی. دیکھیے, پرائما فیسائی بادی نظر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کشمیر کے ایشو کو ایکنالج کیا,
کشمیر ایک مسئلہ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیول پہ اوول آفس میں مسئلہ ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے پاکستان اور بھارت کو الجھایا ہوا ہے. جنگیں ہوئی ہیں اور اس میں ایک بہت بے انتہا کشیدگی رہی ہے. یہ ایکنالج ہوا. اچھا, اور کشمیر میں بم پھٹ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ وہاں پر اپنی جانیں ہار رہے ہیں اور شہادتیں حاصل کر رہے ہیں. یہ ایکنالج ہوا. اچھا, اب اگر یہاں تک ایکنالج ہو گیا اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر مودی کا ریفرنس دے کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بھی ان سے کہا کہ وہ اس میں اپنا کچھ حصہ ڈالیں اور مسئلے کو حل کریں, تو آپ پرائم منسٹر مودی کو اور انڈیا کو دینا پڑ رہا ہے, پاکستان کو نہیں دینا پڑ رہا. اگر ہم ڈپلومیٹک ٹرمز میں اور سفارتی سطح پہ اس ٹوسٹ آف جسے کہتے ہیں نا کہ رولز, اس کو اگر ہم سمجھیں تو پھر ہم اور کس کو کیا سمجھیں گے. آپ دیکھیے کشمیر کا مسئلہ کس حد تک کا ہے, کیسے حل ہوگا, کیمپ ڈیوڈ کی شکل میں ہوگا, نہیں ہوگا, بھارت مانے گا, نہیں مانے گا, سب کچھ جو مرضی ہوتا ہے. لیکن اسی ایک چیز کی بنیاد پہ پاکستان اور امریکہ, اور کم از کم پاکستان امریکہ کے ساتھ ہمیشہ یہ بات رکھ سکتا ہے کہ جی آپ نے خود اس کو ایکنالج کیا. ہم یہی چیز یونائٹڈ نیشنز کو, جس سے ہم کہتے ہیں کہ وہاں کی قراردادیں اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, قراردادوں کو ہمیشہ کے لیے ایک زندگی اور ایک اور اس کو انرجائز کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کشمیر کے مسئلے پہ تو ایک کل فوکس ہو گیا. چودھری صاحب کوئی تو بات ہوئی ہے, بیکاز اٹس دا سیم یونائٹڈ اسٹیٹس جن کے ایمبیسڈرز ہمیں یا دیگر لوگ ہمیں کہتے تھے کہ پلیز کوائٹ نہ کریں کشمیر پہ بات. ہاؤ کم دے آر ریڈی ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ؟ ایک اور چیز سن لیجیے, اس وقت جس طریقے سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے انڈیا اینڈ ویلکم بیک. ہمایوں اختر خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے الیکشن جب ہو جائیں گے بھارت کے پھر ٹاکس کی طرف شاید آئیں. ابھی یہ بات کی ہے چودھری صاحب نے بھی کہ کوئی نہ کوئی تو ضرور امید بندی ہے کہ بات شاید ہم کریں. ایکنالجمنٹ ہے کشمیر کی, اس کو آپ کس طرح جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جی میں اس پہ ابھی جواب دیتا ہوں. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس ملک کے پیپل پارٹی کے ایک نوجوان لیڈر ہیں بلاول بھٹو, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی ایک میچورٹی کا ثبوت دیا ہے. ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اور کاش ہماری جو باقی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ بھی یہ سوچیں کہ ہمارے جو اندرونی مخالفتیں ہوتی ہیں وہ اندرونی ہی رہنی چاہیے, وہ باہر نہیں جانی چاہیے. عمران خان نے جو عمران خان نے جو ایڈریس کیا ہے اوورسیز, یاد رکھیے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ووٹرز ہیں, اب وہ ووٹ کرتے ہیں, اور اس کا تقریباً 99% حصہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے. وہ جو کیپٹل ارینا میں بات ہوئی ہے وہ کیپٹل ارینا کے اندر ہوئی ہے, وہ پاکستان تھا. یہ بات عمران خان نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یا یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ سے نہیں کی, تو میں ان کو اس اسٹیٹمنٹ کو سراہوں گا. دوسری فریہ, آج تھنک ٹینک میں بات کرتے ہوئے تو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ مجھے لگا میرے پولیٹیکل اپوننٹس ایک مافیا ہیں, وہ کرپٹ ہیں, میرے خلاف کھڑے ہو گئے, میں ایک کرپٹ مافیا سے نبرد آزما ہوں. یہ تو آج انہوں نے ادھر تھنک ٹینک میں کہا ہے. وہ تھنک ٹینک میں کہا جی, لیکن تھنک ٹینک از ناٹ یو ایس گورنمنٹ. میں اب کشمیر پہ بات کروں کہ آپ نے جو کشمیر کی بات کی, دیکھیے کشمیر کو آپ جو مرضی کہیں, جب سے یہ 80 کی دہائی کی آخر سے یہ ایک جنیرک موومنٹ ہے, اب اس کو اس وقت یہ موومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے. اور این ممکن ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ جھوٹ تو نہیں بول رہے, این ممکن ہے کہ مودی صاحب نے ٹرمپ سے ذکر کیا ہو یار ہماری جان چھڑاؤ اس سے, اور کوئی ہمیں فیس سیونگ وغیرہ آ کے دو. اوکے, یہ موومنٹ جو ہے فار انڈیا. تیسری بات یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو یہ نان ٹریڈیشنل یو ایس پریزیڈنٹ ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا 2016 میں کہ ہیلری کلنٹن کو ڈونلڈ ٹرمپ ہرا دے گا, لیکن اس نے ہرایا, اس نے ایک اپنا ووٹ بینک بنایا. وہ بزنس مین ہے, وہ شروع میں سخت باتیں کرتے ہیں لیکن وہ کوئی بات کو پرسنل نہیں لیتے. نارتھ کوریا ایک مثال ہے, پاکستان اب ایک مثال ہے. وہ there is nothing personal for Donald Trump.
ہی از اے ڈیل میکر. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی ایران کے ساتھ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک ڈیل کریں گے. اس وقت ان کو آپ جتنا بھی کہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, یو ایس اکانومی جو ہے وہ بہت سال سے اس لیول پہ اتنی اچھی نہیں رہی جتنا آج کل یو ایس اکانومی ہے. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح کے وہ آدمی ہیں ان کو اسی طرح سے لیں, اور وہ اس وقت یو ایس اے کے پریزیڈنٹ ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ اب ان کے 1.5 سال باقی رہ گیا ہے, اس میں ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے استوار کر سکتے ہیں اور اپنے پاکستان کے جو بہتری کے لیے, خطے کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں. بینگ اے بزنس مین یور سیلف, آپ نے ان کی سائیکی بڑی اچھی ڈسکرائب کی ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں نیو لیڈر اینڈ یو آر نیو لیڈر. وہ بزنس مین ہیں تو ان کی یہ کریڈیبلٹی ہے. یہاں کوئی بزنس مین ہو تو اس کا یہ ڈسکریڈٹ ہے, اس لیے کہ نہیں جی اسٹیٹس سنیں نا کہ یہ جی اسٹیٹس مین نہیں ہے. میں سب سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اب آ جائیے اس بات پر. ہمایوں اختر صاحب نے 2 باتیں الگ الگ, ایک بات کو انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی جی انہوں نے تو پاکستانی کمیونٹی کا ایڈریس کیا, اور جب تھنک ٹینک کا آپ نے ذکر کیا تو کہتے ہیں وہ جی وہ. اب بات یہ ہے جو گورنمنٹ سے نہیں کیا, تھنک ٹینک تو امریکہ کا ہے نا, ٹھیک ہے, وہاں یہ باتیں جو کی ہیں پاکستان کے حوالے سے, اور پاکستان کو ایک منٹ ہمایوں اختر صاحب آپ فرما چکے ہیں, میں آپ کی عزت بھی کرتا ہوں, آپ بلا شبہ میری بھی عزت اور احترام کرتے ہیں, لیکن جو باتیں انہوں نے مافیا ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں, یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے قومی اسمبلی میں انہیں آفر کی کہ آپ یہ کریں تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. لبیک تحریک یہاں آئی تو انہوں نے تعاون کیا. تو یہ مافیاز اس طرح کرتے ہیں؟ نہیں, یہ انہوں نے بہت غلط باتیں کی ہیں, بہت ہی غلط باتیں کی, یہ نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات ہے, میں کہوں گا کشمیر پہ سب سے پہلے آپ کو پاکستان کو مضبوط کرنا ہے, پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے, اپنا جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں, اور بالخصوص چین, روس اور یہ جو باقی 55 ملک ہیں, ان کی قیمت دیے بغیر امریکہ سے تعلقات اگر بہتر ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. امریکہ کین پلے اے رول ان کشمیر. میں کہتا ہوں امریکہ یونیلیٹرلی نہیں کر سکتا. اگر انڈیا انکار کر دے, دیکھیں نا ثالثی تو تب ہوگی نا کہ ہم بھی مانے, انڈیا بھی مانے, ان میں سے ایک پارٹی نکل جائے تو ثالثی نہیں ہو سکتی. چوری صاحب, ڈو یو تھنک کہ آج پھر خان صاحب نے کہا, مجھے حیرت ہوئی کہ بھارت نے کیوں یہ بات کہی. بھارت تو نہیں مانے گا, بٹ کین یونائٹڈ اسٹیٹس پریشرائز انڈیا آن کشمیر؟ دے وونٹ, بٹ کین دے؟ دیکھیے لارجر اسٹریٹجک کانٹیکسٹ میں جو کہ امریکہ کیا کر رہا ہے, امریکہ کہہ رہا ہے کہ جاپان سے اور کوریا سے اور ویتنام سے کہ آپ لوگ تھوڑا اپنے جو پریزنس ہے ساؤتھ چائنا سی میں اس کو زیادہ اس کا اظہار کریں. ہم نے بہت خرچہ کیا آپ کے اوپر, آج تک اب آپ اپنا بوجھ خود اٹھائیں. بھارت سے کیا کہہ رہا ہے؟ بھارت سے کہہ رہا ہے کہ اب آپ کو ہم جو بے آف بنگال ہے اس کے اندر زیادہ رول ادا کرنا چاہیے. اگر آپ ہمارے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں